نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، چند دن پہلے لبنان کے شیعہ لیڈر حسن نصر اللہ اسرائیلی میزائل حملے میں قتل ہو گئے، اور اس پر جماعت اسلامی نے سوگ کا اعلان کیا اور ان کی مذمت کی اور ان کو شہید قرار دیا۔ تو جماعت کانگریسیہ کے لونڈے لپاڑے ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا پر شور کرنے لگ گئے، اور اس کو جماعت اسلامی اس کی آڑ میں جماعت اسلامی پر گستاخی کے فتوے اور رافضیت کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ یہ ایسے بشرم اور ڈھیٹ ہیں کہ اسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو قبول بھی کہا، اسے شہید بھی کہا، اس کے مرنے کو عظیم قربانی بھی قرار دیا، اور باقاعدہ ان کے افیشل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر مذمت کی گئی۔ حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد، اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے۔ لیکن مجال ہے ان کے ماتھے پر ایک شکن آئی، یا انہوں نے کہا، بلکہ بعض جگہ کہتے ہیں یہ سیاسی بیان تھا، یعنی سیاسی بیان ایک گستاخ کو بقول آپ کے اس کو شہید کہتے ہیں، جو یہ درست ہے۔ ایسے بشرم اور ڈیٹ ہیں۔ اہل تشیع کے بارے میں ان کے مفتی اعظم جناب مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ آپ سن لیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بھائی کہہ چکے تو انہوں نے ایک اور ویڈیو جس کے اندر انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے، رجوع نہیں کیا، انہوں نے ٹائٹل یہ لگا کر پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ رجوع ہے۔ اندر کچھ بھی نہیں ہے رجوع۔ کسی جگہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں شیعوں کو بالکل علی الاطلاق جو ہے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اور میں ان کو بھائی بھی نہیں سمجھتا، اور سابقہ بیان سے رجوع کرتا ہوں۔ ایسا کوئی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ڈیٹ اور کذاب اتنے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر وہ ٹائٹل لگا کے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طرح مفتی محمد نعیم جامعہ بنوریہ کے یہ محتمم میں سابق سب جانتے ہیں، انہوں نے ٹی وی چینل شو پر اعلانیہ کہا تھا کہ میں شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات سے بتا دیں، آپ شیعوں کو اتنا ہی مسلمان سمجھتے ہیں جتنا سنیوں کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں، لہذا جو ہے شیعوں کے بارے میں میرا یہ قطعی نظریہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اچھا چل۔ اسی طرح جامعۃ الرشید میں باقاعدہ ایرانی وفد آیا، اور وہ شیعہ ایرانی علماء کا وفد تھا، ان کے اوپر پھول برسائے گئے، اور باقاعدہ انہیں اسلامی اور برادرانہ ہمسایہ کہا گیا۔ یہ آپ سن لیں۔ جامعۃ الرشید کے اندر مجال ہے ان کے زبان سے ایک لفظ اس کی مذمت پر نکلا ہو، یا ان کو کوئی برا بلا کہا ہو، یا ان کو رافضی کہا ہو، کسی نے نہیں کہا۔ جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا نام ہے، علماء دیوبند کا ایک نمائندہ مدرسہ ہے، لیکن مجال ہے اس پر کوئی بات کی۔ یہ دیکھیں، یہ مولانا سمیع الحق کی ویڈیو دیکھیں۔ مولانا سمیع الحق خمینی کے حقیقی جانشین علی خامنائی سے باقاعدہ انہوں نے بوسہ لیا ہے، اور آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں کتنی محبت سے مل رہے ہیں۔ مجال ہے مولانا سمیع الحق کو کہا ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ ایرانی ایجنٹ ہے۔ یہ سارے فتوے دوسروں پر فٹ ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہی شیعہ گستاخ ہے جو جماعت اسلامی کے ساتھ ملے۔ یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ان کا کاروبار رہا ہے۔ یہ GUI کے نمائندہ ہیں حافظ عبداللہ، یہ سنیں ان کی ویڈیو۔ جمعیت علماء اسلام کی روز اول سے یہ موقف رہی ہے کہ شیعہ کلمہ پڑھتا ہے، شیعہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، شیعہ بیت اللہ اور قبلہ پر ایمان اس کو بہتر مانتا ہے۔ یہ سب کچھ جس پر میرا ایمان اور عقیدہ ہے اس پر اس کا بھی ایمان اور عقیدہ ہے۔ لہذا عبادت کے طریقہ کار میں اگر ہمارا اور اس کا اختلاف ہے، اصول میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ کو پرست ہمارے نسلی بھائی ہے، خواہ پشتون ہے یا بلوچ ہے، شیعہ ہمارے کلمے کے بھائی ہے، جو بھی ہے۔ یہ ہمارا آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے۔ جب تک یہ واضح طور پر اہل تشیع کو اپنا کلمے کا بھائی کہہ رہے ہیں، کلمے کا بھائی۔ یہ سن لیں،
کلمے کا بھائی انہوں نے کہا ہے۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خمینی چاہیے اس ملک کے لیے۔ وہ ویڈیو میں یہاں لگاتا نہیں کہ اسٹرائک آ جاتی ہے اور اس کے حقوق ان کے پاس ہیں، واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اردو پوائنٹ پر کہ یہ جناب ہمیں خمینی چاہیے۔ مجال ہے اس پر کوئی بات کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا شیعہ ہمارے عہدیدار رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، ہمارے جماعت کے اراکین ہیں، ممبر ہیں، عہدیدار ہیں اور بالکل ہمارے وہ جماعت کا حصہ ہیں۔ کوئی اہل تشیع یا ایک کٹر بریلوی یا سلفی وہ آپ کی جماعت کا عہدیدار بن سکتا ہے؟ سر عہدیدار رکن بھی رہے ہیں، عہدیدار بھی رہے ہیں، آج بھی بن سکتے ہیں، کل بھی بن سکتے ہیں، اہل تشیع بھی بن سکتے ہیں۔ مجال ہے اس پر کسی کے ماتھے پر کوئی شکن آئی ہو، مجال ہے GUI پر کسی نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہو۔ یہ سارے فتوے دوسروں کے پر لگاتے ہیں اور پھر جب ہم ان کا آئینہ دکھاتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیے، آپ ذرا فتووں پر آ جائیں کہ علمی حیثیت ان فتووں کی کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس میں بالکل واضح لکھا ہے کہ روافض جو سب بھی شیخین کرتا ہے ان کے کفر میں اختلاف ہے، بعض فقہا نے ان کی تکفیر کے قائل ہیں، کافر نہیں کہتے ان کو، آپ اندازہ کر لیں۔ اور اسی طرح یہ دوسرا فتویٰ آپ اوپر دیکھ لیں، دوسرا فتویٰ فتاوی عثمانی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہیں، سارے شیعہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں، جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور اسے اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبق سنت اہل سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اہل سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ یہ آگے مزید دیکھیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ ان کا یہ فتویٰ ہے، جو شیعہ صرف تبرعی ہیں، حضرات صحابہ کی شان میں سب و شتم کرتے ہیں اور ضروریات دین اور قطعیات اسلام کے منکر نہیں، وہ گمراہ اور بدعتی کافر نہیں۔ خوارج کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک موجود ہے۔ یہ آگے پھر دیکھ سکتے ہیں کہ لہذا جو شیعہ ضروریات دین کے منکر نہ وہ کافر نہیں ہے، ان سے نکاح وغیرہ جائز ہے۔ یہ آگے ساری تفصیل انہوں نے کہا کہ روافض کو کافر نہیں کہا جا سکتا، ان سے نکاح بھی جائز ہے جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ فتوے ان کے اپنے ہیں، مجال یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور مزید مزے کی بات ہے، یہ آپ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ان کی یہ کتاب سوانح قاسمی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شیعوں کے مجالس میں گئے، محرم کی جو مجالس تبرعی مجالس ہوتی ہیں بقول ان کے، اس میں گئے اور باقاعدہ وہاں پر حلوہ بھی کھایا ہے ان کا، یہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن مجال ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی گلہ نہیں ہوگا، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، فتویٰ سب دوسروں پر یہ لگائیں گے۔ رہا مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کے اوپر یہ بکواس کرتے ہیں عموماً کہ وہ ایک کتاب ہی لکھی ہے خمینی مودودی دو بھائی، کوئی ایسی ایک ویڈیو یا تحریر نہیں ہے جس میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے خمینی کو اسلامی ہیرو کہا ہو یا اسلامی انقلاب کا لیڈر کہا ہو، کسی جگہ انہوں نے نہیں کہا۔ جبکہ ان کے لیڈر یہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا یہ مولانا شیرانی صاحب، یہ باقاعدہ ایران میں گئے اور انہوں نے خمینی کے دربار پر حاضری دی۔ یہ فوٹو آپ کے سامنے ہے، مولانا سمیع الحق نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، خمینی کے مزار پر گئے اور باقاعدہ حاضری دی اور تعریف کی، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی کا ایسا نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ تحریر ہے، نہ کوئی اس وقت خمینی ظاہر زندہ تھا، کوئی ملاقات، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح مزید میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا مودودی نے شدید رد کیا ہے جیسے ان کے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ رسائل و مسائل کے اندر شیعہ کے جلوسوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو پابند ہونا چاہیے اپنی چار دیواری کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے یہ جو اہل بیت کے حوالے سے سورۃ احزاب میں یہ آیت ہے، اس پر مولانا مودودی نے بڑا شدید رد کیا ہے اہل تشیعوں کا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار سورہ فتح کی آخری آیت پر شدید رد کیا ہے۔ ایسی درجنوں جگہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ جناب رسائل و مسائل میں واقعہ حدیث کرتاس کے حوالے میں انہوں نے روافض کا رد کیا ہے۔ اسی طرح یہ سیدنا علی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو ہے امیدوار تھے خلافت کا، اس کا شدید رد کیا ہے۔ بے شمار جگہ پہ مولانا مودودی نے روافض کا رد کیا، لیکن ان بے شرموں کو شرم آتی نہیں ہے۔ یہ ایسے بے حیا ہیں کہ منہ اٹھا اور سوشل میڈیا پہ صبح شام بکتے ہیں کہ یہ ایرانی ایجنٹ ہے۔ اور وہ جو کتاب لکھی ہے خمینی مودودی دو بھائی، اس بے غیرت نے تو اپنا نام لکھنے کی بھی جرت نہیں کی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس قدر وہ کذاب اور جھوٹا تھا
تھا کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ اپنے ٹائٹل کے اوپر اپنا نام لکھ سکے. انشاءاللہ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں یہ کانگریسی یہ فتوے لگائیں اور ناموس صحابہ بل پاس کروانے والی جماعت پر بھونکیں تو یہ ویڈیو جناب اس جگہ یہ لگا دیں. ان کو جرت نہیں ہوئی کہ ناموس صحابہ بل پاس کروائیں، بالکل ان کو جرت نہیں ہوئی. یہ کریڈٹ بھی سید مودودی کی روحانی فرزند مولانا عبدالاکبر چتراری جو جماعت اسلامی کے ایم این اے، یہ ان کے حصے میں آئی. الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.